وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت 112 حصہ دوم. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. اور جو شخص نیک عمل کرتا ہے اور وہ صاحب ایمان بھی ہے تو اسے نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت 112 حصہ دوم ہے آج کا. لفظی ترجمہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جس نے عمل کیا صالح، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، اس کو ڈر نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کے ظلم کا، ولا ہضمہ، اور نہ اس کی حق تلفی ہوگی. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اور قرآن سے میں آپ کو حوالے دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات جو ہے وہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے. یہ ملاقات الہی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس سے بلند مرتبے کا، اس سے بلند رتبے کا ہم نہ ہے نہ تصور کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ذات ہے سامعین کرام، جو خالق سماوات والارض ہے، اس سے ملاقات کا شرف حاصل کر لینا، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے. بہت بڑی نعمت ہے، بہت عظیم شان نعمت ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے کہ اس کی ملاقات کے لیے یہاں ہم تیاری کریں. دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے سامعین کرام. اور یہ میں جا بجا آپ کو حوالے دیتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو یقین کامل آ جائے اور آپ اس کے لیے کوشش کریں. دیکھیں، میں مختصر الفاظ کہتا ہوں کہ زندگی آپ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری میں گزار دیں، کیونکہ جلد ہی ہماری آنکھیں، میری اور ہم سب کی، جو بھی ہمیں سن رہے ہیں، یعنی یہ سب آنکھیں ہماری بند ہو جائیں گی. میں زیادہ وہ نہیں کرتا، لیکن یعنی 100 سال کے اندر 100 سال کیا ہے، چٹکی بجاتے گزر جاتے ہیں. میں اپنے 60 سال ایسے گزار چکا ہوں. کیسے؟ ایسے. تو اب باقی ماندہ جو بھی ہے وہ بھی گزر جائے گی، اور پھر کیا ہے؟ امید ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید ہے. اور بہرحال ایمان جو ہے وہ ایمان
خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے سامعین کرام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جب تک موت ایمان کی حالت پہ نہ آ جائے انسان کو محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی وقت یعنی کیونکہ شیطان اور نفس اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا سامعین کرام، کسی بھی وقت اس سے کوئی ایسی حرکت ہو سکتی ہے جو اس کو جنت کا مستحق قرار دے دے آخر میں، یعنی زندگی گزارنے کے آخر میں کوئی ایسی حرکت اس سے ہو سکتی ہے کہ جو اسے جنت میں پہنچا دے یا جو اسے دوزخ میں پہنچا دے۔ تو یہ جب تک موت ایمان پر نہ آ جائے تو انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اس کے بعد تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے سامعین کرام۔ بہرحال میں تذکرہ کر رہا تھا ملاقات الہی کا۔ یہ ملاقات الہی جو ہے سامعین کرام، یہ انسان کا مقصود حیات ہے، اور یہ جو دنیا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ دیکھیں ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، آپ کو بننا ہے مثال کے طور پہ کمشنر، ایک 12ویں جماعت کا طالب علم ہے اور وہ کمشنر بننا چاہتا ہے، تو اگر سارے امتحان بھی پاس کر لے وہ، پھر بھی سول سروس اکیڈمی میں اسے داخلہ لینا پڑے گا۔ یہ جو افسران ہوتے ہیں ان کے لیے ایک اکیڈمی ہوتی ہے، وہاں ان کی تربیت ہوتی ہے عملی طور پہ، جو گزشتہ یا ریٹائرڈ ملازمین ہیں یا جو حاضر سروس ہیں، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی کیا ہونے والا ہے، تم نے کیا کرنا ہے، کیا ذمہ داریاں ہوں گی، اس سے کیسے عہدہ بھراؤ۔ یہ تربیت، ان کی تربیت اور مشق ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں مثال کے طور پہ آپ مجھے کوئی آرمی چیف ایسا بتا دیں جو اس عہدے پر بغیر کیڈٹ یعنی کیڈٹ کالج کے بغیر جو ہے وہ آرمی چیف بنا ہو، آپ بتا سکتے ہیں؟ یا تربیت کے بغیر کوئی وہ حلف اٹھا لے، کوئی بھی عام فوجی جب وہ اس کو ایک حوالدار بننا ہے، چلو آرمی چیف تو حوالدار تو بہت ہے نا، حوالدار اسے بننا ہے تو اس کو وہ تربیتی مشق سے گزرنا ہوگا، جتنے بھی ہے، 6 ماہ کی ہے، 3 ماہ کی ہے، 1 سال کی ہے، جو بھی ہے۔ تو یہ تربیت جو ہے یہ بہت لازمی چیز ہے سامعین کرام، اس میں اہلیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ تربیت ایسے کرتے ہیں وہ اکیڈمی میں، آپ دیکھیں نا غیر انسانی فعل کراتے ہیں، میں زیادہ واقف نہیں ہوں لیکن یہ کیڈٹوں سے غیر اسلامی غیر شرعی حرکات کرواتے ہیں، اور جہاں تک میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے یہ ہے کہ ہر کیڈٹ کو، یہ جو فوجی ہوتا ہے جو افسر بنتا ہے، وہ اس کو ہر صبح اپنی شیو کرانی ہوتی ہے۔ خیر وہ تو ایک الگ بحث ہے، یہ ہم نے وہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں، جو اسلام کے نام پہ تو اسلامی احکامات کی ہم دھجیاں اڑا رہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، اس کا تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے پوچھے گا۔ لیکن یہ ہے میں صرف وہ اکیڈمی کی بات کر رہا ہوں کہ اکیڈمی میں آپ کو تربیت ملتی ہے، اور جب تک آپ کڑی تربیت سے نہ گزر جائیں آپ اہل نہیں ہو سکتے ایک آفیسر بننے کے۔ کوئی بھی عہدہ آپ نہیں حاصل کر سکتے، کوئی بھی عہدہ، آپ نام کا عہدہ، سپاہی ہے، جوان ہے یا افسر ہے، جو بھی گزرے گا تو وہ اس تربیت کے ماحول سے گزرے گا تو تب وہ اہل ہوگا۔ اسی طرح خیر میں اس بارے میں نہیں جاننا چاہتا۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ ایک تربیت گاہ ہے، ایک مشق ہے، اور اس میں کیا ہے، میں آسان لفظوں میں اگر بولوں اور آپ کو یعنی اس راز میں شریک کر لوں جو کہ ایک کھلا راز ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کوئی معمولی چیز نہیں ہے سامنے نکلا، معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت زبردست واقعہ ہے کہ ہم رب سے ملاقات کے اہل بن جائیں، یہ بہت بڑا درجہ ہے سامنے کرام۔ جنتی جو ہیں اس میں جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس تربیت میں حصہ لیا ہوگا۔ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت جو ہے وہ متقین لوگوں کے لیے ہے،
یعنی جنت میں آپ جب تک تقوی کی منازل سے گزرے نہیں ہیں آپ جنتی نہیں بن سکتے، آپ اس کے اہل ہی نہیں ہیں۔ یہ تو ہمارا ایک وہ رجحان بن گیا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لو زبانی اور پھر ہر حرام کام کرو، ہر جائز ناجائز کرو، ہر حرام کام کرو، بس ماتھے پہ داغ سجدہ لگا لو، روزے رکھ لو، نماز پڑھ لو، ہر سال حج پہ چلے جاؤ، بس تمہارا بیڑا پار ہے۔ نیت دنیا کی کر لو، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا میں کر لو، اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلاؤ، کوئی بات نہیں، سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ یہ ایک ذہنیت بن چکی ہے سامنے کرام، یہ بہت خطرناک ذہنیت ہے کہ مثال کے طور پہ ایک گاڑی جا رہی ہے، آپ کی منزل ہے پنڈی، یہ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، منزل پنڈی ہے، آپ کا کام پنڈی میں ہے، اور آپ ایسی گاڑی میں بیٹھ گئے جو یعنی دانستگی میں یا نادانستگی میں جو آپ کو لے جا رہی ہے افغانستان، جو آپ کو افغانستان لے جا رہی ہے، یا آپ ایسے ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے، یعنی آپ نے جانا مثال کے طور پہ سعودی عرب ہے، اور وہ جہاز آپ کو شام کے علاقے حلب کے ایئرپورٹ پہ اتار دے گا جہاں خانہ جنگی ہو رہی ہے، چاروں طرف گولیاں چل رہی ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ ہم نادانستگی میں، دانستگی یا نادانستگی میں اس بحث میں ابھی نہیں پڑھنا چاہتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک غلط گاڑی میں بیٹھ گئے جس کی منزل دنیا ہے اور ملعون جگہ ہے۔ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما ولاہ، دنیا ملعون ہے، لعنتی ہے، اور لعنتی ہے جو کچھ اس میں ہے، لیکن اللہ کی یاد اور اس کے متعلقات۔ تو ہم تو دنیا کی گاڑی میں بیٹھ کے کلمہ پڑھ کے کیا کیا ہے ہم نے؟ کلمہ پڑھ کے دنیا کی گاڑی میں بیٹھ گئے، یہ میں نے یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور میرا مستقبل اور میرے بچوں کا مستقبل اور یہ اور وہ۔ آپ دیکھیں نا، آپ کے جتنے بھی خواب ہیں، ڈریمز ہیں، وہ سارے لعنتی دنیا کے ہیں۔ خوشخبری مجھ سے پوچھتے ہیں نا بعض لوگ کہ بھئی کوئی خوشخبری ہے، تو میں جان لیتا ہوں کہ یہ خوشخبری تو لعنتی دنیا کی پوچھ رہے ہیں لوگ مجھ سے۔ یا مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی تم نے زندگی میں کیا کمایا، کیا کمایا، تمہاری اچیومنٹ کیا ہے، 60 سال گزر گئے، تم نے کیا بنایا، گھر بنا لیا، بنگلے بنا لیے، کیا کیا؟ تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ لعنتی دنیا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ تم نے دنیا میں کیا ایسٹس بنا لیے۔ دنیا ایسٹ بنانے کی جگہ نہیں ہے، نہ وہ ایسٹ آپ کے ہاتھ آئیں گے، وہ صرف کاغذ میں آپ کا نام ہے۔ جب آپ مریں گے تو بس وہ اکثر میں نے پٹوار خانوں میں دیکھا ہے جہاں انتقالات ہوتے ہیں نا، تو وہاں یہ ایک وہ پٹواری صاحب جو ہے آواز لگاتے ہیں جب یہ وراثت کا انتقال ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں افضال مر گیا، آ جاؤ اس کے وارثین آ جاؤ تاکہ ان کے نام پہ جائے، افضال مر گیا، مثال کے طور پہ عرض کروں۔ تو وہ اس طرح کی پھر آوازیں لگاتی ہیں، وہ مر گیا تو بس مر گیا تو تمہارے نام سے تو چلی گئی وہ چیز، تو مر گئے تو تمہارے نام، تو یہ کیا ایسٹ ہوگا جو آپ کے نام، جو کل آپ جس سے آپ کا نام بدلنے والا ہے، کل آپ کا تو کچھ ہے ہی نہیں اس میں۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں اور یہ غلط فہمی سے اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ سامنے کا میں ایسی عرض کر رہا ہوں۔ تو ملاقات الہی بہت بڑی چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بات چیت تو ہوتی تھی، پہلی وہ ملاقات جو تھی وہ آپ کو یاد ہے، مصر جا رہے تھے، آگ دیکھی، راستے میں سردی تھی، آگ دیکھی، راستہ بھی بھول گئے تھے، تو جب قریب پہنچے تو وہ آگ جو تھی، آگ میں سے آواز آئی، اننی انا اللہ۔ اب دیکھیں پیغمبر ہے اور اس کو واسطے سے نور نظر آ رہا ہے، واسطے سے آواز آ رہی ہے، ایک مثالی صورت بن گئی ہے، ایک سبز درخت میں سے آگ ہے۔
تو یہ صرف بات چیت ہو رہی ہے. آواز کیا آ رہی ہے؟ اننی انا اللہ. یہ آگ نہیں، اللہ ہے، میں اللہ ہوں. بہرحال وہ بات چیت ہوتی تھی. تو کلیم اللہ تھے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تھے. اور تو ایک دن شوق آیا انہیں، رب ارنی انظر الیک. رب میں چاہتا ہوں، بات تو ہو رہی ہے، چاہتا ہوں میں تجھے دیکھ لوں. جواب کیا آیا؟ لن ترانی، نہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے. کون مطالبہ کر رہا ہے؟ پیغمبر. لن ترانی کس کو کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر کو، جو اعلیٰ ترین ہستی ہے انسانیت. تو پھر اللہ تعالیٰ تسلی کرتے ہیں، تم دیکھو موسیٰ علیہ السلام، تم نے مطالبہ تو کیا، میں تمہاری تسلی کرتا ہوں. وَلَكِنْ انظر إِلَى الْجَبَلِ، یہ سامنے پہاڑ ہے، اس کو دیکھو. ان استقر مکانہ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا، فسوف ترانی، تم بھی دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب رب نے ایک تجلی کی. دیکھیں ذات الگ ہے، تجلی الگ ہے. یہ سورج الگ ہے، روشنی الگ ہے. یہ ہمیں سورج نظر آتا ہے، لیکن یہ تو اس کی روشنی ہے، ہمیں سورج کی حقیقت تو ہم نہیں دیکھ سکتے. وہ ذات الگ چیز ہوتی ہے، اس نور کا پرتاؤ الگ ہوتا ہے. ایک پرتاؤ ڈالا نور کا اللہ تعالیٰ نے للجبل، پہاڑ پہ، تو وہ بھی برداشت نہ ہوا، وہ پہاڑ سے برداشت نہ ہوا. جعلہ دکا، ریزہ ریزہ ہو گیا. اس کے اثر سے ادھر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. خر موسیٰ صاعقہ. تو یہاں پھر ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے سامنے کرام، کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، تو عین ذات بنگری در تبسمی. موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، موسیٰ تو صفات کی ایک تجلی سے، ایک پرتو سے بے ہوش ہو گئے. اور ہمارے حضور تو عین ذات بنگری در تبسم، آپ عین ذات کی طرف دیکھ رہے ہیں اور متبسم ہیں. مرتبوں کا فرق ہوتا ہے، بہرحال وہ درجات ہیں، مرتبے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن کو بعض پہ ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ملاقات ایک مشکل کام ہے، اور ہوگا. سامعین کرام، عقل سے آپ سوچیں نا، عقل سے سوچیں. وہ ذات جو ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے، جو وراء الورا ہے، اس کا دیدار اور اس کی ملاقات بہت مشکل کام ہے، مشکل کام. یہ کام آسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے، زندگی دی ہے، یہ نعمتیں دی ہیں، حق اور باطل کا امتیاز سمجھا دیا ہے، کتاب ہے، ہدایت ہے، اور کہہ دیا ہے کہ جو اس کتاب کا اتباع کرے گا وہ میری ملاقات کر لے گا. یہاں بھی کیا ہے؟ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. جو عمل صالح کرے ایمان کی حالت میں، کوئی ظلم اس پہ نہیں ہوگا، یعنی اس کو ملاقات ہو جائے گی، کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. ہم پیدا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی ملاقات کے لیے پیدا کیا ہے. اور اگر ہم ملاقات کی یہاں کوشش بھی کریں، عمل صالح کریں ایمان کے ساتھ، اور پھر بھی ملاقات نہ ہو، تو یہ تو حق تلفی ہو گئی. ہمارا حق بنتا ہے، متقین کا حق بنتا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. دیکھیں وہ اللہ کا فضل تو اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائے جزام بما کانوا یعملون. یہ جنت جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات، یہ تو جو انہوں نے عمل کیا ہے اس کا وہ جزا ہے، بدلہ ہے. بہرحال اس بحث میں نہیں جاتے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے.
تمام نعمتیں، دنیا تو ہیچ ہی ہے اس کے سامنے. پھر جو جنت کی نعمتوں میں اعلیٰ ترین نعمت ہے وہ تو رب کی ملاقات ہے سامنے کا. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. سورہ قمر کی آخری آیت ہے کہ متقین جو ہیں باغات میں ہوں گی، نہریں ہوں گی، اس معزز بیٹھنے کی جگہ ہوں گی. کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں ہوں گے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے. دیکھیں ہم تو دنیا کے پیچھے لٹو ہو گئے اور اس پہ خوش ہوتے ہیں. دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے مٹیریل کی جس پہ خوش ہوا جائے، یا کوئی نقصان نہیں ہے. دنیا کا نہ کوئی فائدہ ہے، نہ نقصان ہے. تو ہم تو اس کو چونکہ دل دے بیٹھے ہیں، دنیا کو ہم نے زندگی گزارنے کی ترجیح بنا لیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر یہ ہے کہ بس وہ پھر مسئلہ بن جاتا ہے، سامنے کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو جب مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر تو کام جو ہے خطا ہو جاتا ہے. سامنے کرام اللہ. تو بہرحال میں جو گزشتہ سبق میں نے آپ کو ایک آیت پڑھی تھی نا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے. دیکھیں پھر وہی اس میں وہ ملاقات کا یرجو امیدوار ہے، لقاء ربہ رب سے ملاقات کا. پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فلیعمل عملا صالحا. اللہ پھر وہ عمل اس کے لیے کرے، یعنی ملاقات کے لیے جو اعمال ہیں وہ کرے. وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے، وہ شریعت ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، ان کی پیروی ہے. بس تو کچھ بھی نہیں ہے. نیت کیا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ، رب سے ملاقات کی امید. پھر عمل کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ فلیعمل عملا صالحا، اچھا عمل کرے. اچھا عمل کیا ہے؟ دین اسلام، شریعت، اسوہ رسول، کتاب و سنت کی پیروی، یہ اچھا عمل ہے. سامنے کرام نیت اور عمل. اور ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. یعنی شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھے. کسی کو مقصود، کسی اور کو نہ مقصود بنائے، نہ محبوب بنائے، نہ مطلوب بنائے، نہ مقصود بنائے، نہ معبود بنائے. اور سامعین کرام ایک اور آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، پھر آج کا سبق جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. بہت اہم آیت ہے یہ بھی. میں بعض جگہ ترجمہ کروں گا، جو اپنی جگہ میں نے بات کرنی ہوگی وہاں میں رکوں گا. جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا. وہ کہے گا لم حشرتنی اعمی، اے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو بینا تھا. وقت کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، میرے احکامات تمہارے پاس آئے، اس کو تم نے بھلا دیا. وکذالک الیوم تنسیٰ، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا. وکذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی حد سے تجاوز کیا، اپنے مقصد سے انحراف کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات پہ یقین نہیں کیا. تو اب ان کے جو نیک اعمال ہیں بغیر نیت کے ہیں، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. ایک دوسری آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں سامنے کرام. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے.
دنیا کو، ظاہر کو انہوں نے اپنا مقصود و مطلوب و محبوب اور معبود بنا لیا اور ساری کوششیں اس دنیا کے لیے کی. ضل سعیف وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، حالت ان کی یہ ہے کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. یعنی آج جو جیسی حالات ہیں سامعین کرام، ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن مقصود دنیا ہے، ذلیل دنیا آپ کا مقصود ہے، تو یہ عمل صالح میں شمار نہیں ہوتا ہے. سامعین کرام، یہ اعمال جو ہیں سب سے زیادہ نقصان والے ہیں، اگرچہ آپ یہ گمان کریں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. اب یہ جو ٹکڑا ہے آیت کا، اس طرف آپ ذرا توجہ کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی دنیا کی حصول میں صرف ہو گئی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی نشانیوں سے انکار کر دیا. کفروا بآیات ربہم ولقائہ، انکار کر دیا رب کی آیات سے اور اس کی ملاقات سے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ملاقات دیکھیں اس میں آ گئی نا، تو یہ نوٹ کر لیں آپ. دیکھیں نوٹ کرتے چلے جائیں، میں ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت کے پیچھے دلائل کا انبار لگا دوں، یہ ضروری نہیں ہوتا. آپ صرف قرآن کی آیت میں نے پیش کریں بس کافی ہے. پھر ایک اور آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. اسی طرح یہ لقاء اللہ جو ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پہ راضی ہیں، وطمئنوا بہا، اور اس پہ اطمینان رکھتے ہیں دنیا کی زندگی پہ، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو میرے احکامات کو نہیں مان رہے، اس سے غافل ہیں، اس پہ عمل نہیں کر رہے، تو ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. اس میں بھی ان الذین لا یرجون لقاءنا، ہماری ملاقات کی امید ان کو نہیں ہے. آج سامعین اکرام سچی سچی بتائیں، ہمیں دنیا کے حاصل ہونے کی زیادہ امیدیں ہم لگائے رکھے ہیں کہ اللہ کی ملاقات کی امیدیں ہیں. ظاہر ہے کہ ہم ایک اچھی دنیا کے طالب ہیں. اچھی دنیا مطلب یہ ہے، یہ ذلیل دنیا آپ کو حاصل ہو جائے، آپ کے اکاؤنٹ پہ پیسے بھر جائیں اور گھر آپ کا اچھا ہو جائے، گاڑی ہو جائے، اولاد ہے، بس بیوی، شوہر، اولاد اور مال، بس اس کے ہم طالب ہیں، یہ ہمارے خواب ہیں. سامعین کرام، اچھی زندگی ہم اسے ہی کہتے ہیں. بہت سارے پیسے ہوں اور گاڑی ہو اور گھر ہو اور ایسا ہو اور ایسا ہو، یہ بس اس کے پیچھے آپ چلے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے. لا یرجون، ہم جس کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے، اس آیت میں مضمون یہ ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے، اس پہ مطمئن ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہیں. سامعین کرام، یہ ہماری آج قومی کیفیت ہے کہ اللہ کی ملاقات سے ہم انکاری ہیں عملاً، اور دنیا کی زندگی پہ راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہیں. تو یہ ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. سامعین کرام، یہ قرآن میں لکھ دیا گیا ہے تاکہ یہ قرآن ہمارے خلاف پھر گواہی پیش کر سکے. اما لکا و اما علیکا، یا یہ آپ کے لیے ہے یا آپ کے لیے ہے یا آپ کے خلاف ہے. تو بہرحال سامعین کرام، یہ مضمون جاری ہے، ابھی انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جس نے بھی نیک عمل کیا اور وہ مومن ہے، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا، تو اس کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے ظلم کا اور نہ حق تلفی کا. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. But whoever has done righteous deeds while being a believer will fear neither injustice nor grievance. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.